عروسة النور تاج البدر يبرزها. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ نہیں ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جو اچھے اچھے کام تھے وہ نبی پاک نے کیے، یہ مطلب نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا. اب پتہ نہیں آپ کی ادب سے شعر و شاعری سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن اس فکرے کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہ جو اچھے کام تھے وہ حضور نے کیے، بلکہ جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا. اگر نبی پاک نے اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میرے گستاخ کی گردن کاٹ کے لاؤ تو یہ بھی اچھا ہے. جو حضور نے کر دیا وہ دونوں چیزیں اچھی ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہمارے ہاں نا اخلاق کا ترجمہ بڑا مختصر سا کیا جاتا ہے. میری اور آپ کی طرح کے سادے لوگ وہ کہتے ہیں میٹھا بولو یہ اخلاق ہے، بس میٹھی بات کرو، باقی جو مرضی کرو، صرف تم میٹھا بولو یہ اخلاق. او خدا کے بندے، میٹھا تو کئی دفعہ بندہ ٹریننگ سے بھی بولتا ہے. آپ کبھی جہاز کے عملے کے ساتھ سفر کریں نا تو میری طرح کا جو بالکل وہ لو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، پیچھے اکانومی میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی جب جہاز پہ چڑھتا ہے نا، سواری کرتا ہے، تو وہ جو عملہ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں وہ جی سر جی کہہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ جتنا مرضی سخت بولیں لیکن وہ جہاز کا عملہ آپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ با اخلاق ہے. ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے سخت بات، چلیں یہ تو بات دور کی ہے، میں قریب کی مثال دیتا ہوں. آپ چلے جائیں یہاں سمندری میں کسی دکان سے کپڑا خریدنے، تو اچھا سیل مین کسی اچھے دکاندار نے رکھا ہونا، تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے یار کپڑا چاہیے کوئی سردیوں والا اچھا سا دکھا کوئی، تو وہ ایک تھان کھول کے لائے گا. آپ کہیں گے نہیں وہ والا دکھا، وہ بھی دکھائے گا. پھر وہ نہیں یار تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے. وہ کہتا نہیں چاچا جی کھلو جو، کچھ پیچھے بھی ہیں میرے کول پہ. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ پیچھے سے بھی دو چار تھان اٹھا کے لاتا ہے، کھول کے دکھاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے. اور یار تجھے پہلے ہی کہا تھا تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے. تو وہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کریں، پرسوں آئیے گا، کل مال آنا ہے نیا. یعنی آپ نے اس کو تھکا دیا، ساری دکان کھلوا لی، پھر بھی اس نے غصہ. لیکن جب آپ دکان سے اترے تو پھر اس نے کہا یار دیکھو نخرا کتنا اس کا. تو یہ بتائیں یہ اخلاق ہے کہ ٹریننگ ہے؟ بولیں تو صحیح تھوڑا یار، یہ کیا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا نام ٹریننگ اور چیز ہوتی ہے، اخلاق اور چیز ہوتی ہے. کسی بندے نے دین کے لیے کسی کو ڈانٹ دیا تو اس نے کہا دیا جی بڑا سخت آدمی ہے. او بھائی اس نے اگر تو ذات کے لیے ڈانٹا ہے پھر تو سخت ہے، اور اگر وہ دین کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ سخت نہیں ہے، وہ محمد عربی کا نوکر ہے، وہ رسول اللہ کا غلام ہے. ہم نے نا اخلاق کا ترجمہ، ایک بندہ اخلاق، چلے میں اور سادہ کرتا ہوں، میں خود دیہاتی ہوں نا تو میں اور سادہ کرتا ہوں. ایک بندہ با اخلاق ہوتا ہے تو ایک میس نہ ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو شریعت اس کا دفاع نہیں کرتی کہ جو اندر بغض چھپائے اور زبان پہ خیر رکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس کو سمجھے. صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں میرے بھائی، سچ بولنے کا نام اخلاق ہے. صرف میٹھا بولنے کا نام ہی اخلاق حسنہ نہیں. سنو اور یاد رکھو، وعدہ وفا کرنے کا نام اخلاق ہے. صرف جملے تراش کے اچھے فکرے ڈھونڈ کے لانے کا نام اخلاق نہیں، بلکہ لالچ چھوڑ دینے کا نام اخلاق ہے. تعلیم اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے کہہ دیا سارے گاؤں والے جاہل ہیں جی میں تو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں، یہ ان پڑھ بندے انہیں کیا پتا، میں نے تو کل ابھی ایم فل کا داخلہ بھجوایا، یہ تو سارے ان پڑھ ہیں. میں تو ابھی کل جو ہے وہ میں نے درسیات مکمل کیا دورہ حدیث میں، ان جاہلوں کا کیا پتا. یہ کہہ کے جان چھڑانا آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو تعلیم دینا بڑا مشکل کام ہے. سب کو ان پڑھ کہہ کے گزر جانا یہ تو آسان کام ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا تھا حضور پڑھا لکھا بندہ کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جس کو جاہلوں سے صحیح گزارا کرنا آ جائے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. فرماتے ہیں جو ان پڑھ لوگوں کے بیچ صحیح وقت گزارے نا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کے. او بھائی وہ نہیں پرانے زمانے کا، تو جاہل ہے. جس کو باپ دیکھے نا، کبھی کبھی جب ہم عمرے کی فلائٹ لیتے ہیں نا تو ہمارے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو بابا جی کو پتہ ہی نہیں کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے.
بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح. او خدا کے بندے، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو اٹھ کے بابا جی کا ہاتھ پکڑتا، تو ان کا سیٹ نمبر دے کے انہیں چھوڑ کے آتا. اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا نا تو انہیں بتاتا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اس قوم سے گزارا کیا جو بچیاں زندہ دفن کر دیتی تھی، اس قوم سے گزارا کیا جو کھڑے کھڑے جانوروں کو نیزہ مار کے خون نکال کے پی جاتی تھی. میرے محبوب نے ان لوگوں کے بیچ رہ کے وقت گزارا اور اس طرح کی طبیعتیں بدل دیں کہ کل تک جو بیٹیاں کاٹ ڈالتے تھے اب وہ بیٹی کمرے میں آتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو ٹرین. دیکھیں حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا. پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے. اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا، اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت. ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبوی میں آ رہے تھے. توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کہ پھر گئی گلے مبارک میں. اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچتا ہے تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا ہوں. یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے. اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا جی میں کچھ لینے آیا ہوں. حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فلتفت الیہ فضحک، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا. میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلے، بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے، تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا لیکن محبوب کریم مسکرائے. کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا. اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا. جس کی تسکین سے روتے، فرماتے ہیں بڑا بھی غمگین ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے، پورا مسکرائے بھی نہ، پورا مسکرائے بھی نہ تو بندے کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے؟ کیا یہ قوم انتظار کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے. انداز دیکھیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر کے مسکرائے اس صحابی کو، اس شخص کو. حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے. عشاء کا وقت قریب ہو گیا. رسول کریم علیہ السلام، یہ لفظ بخاری کے نہیں ہیں، یہ صاحب سیرت حلبیہ کے. دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا، حالات بدل گئے. غیروں کی بات نہیں، اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے. بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے، لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں. بھائی غور کریں اور سمجھے اس پہلو کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے، عشاء کے اوقات پہ حضور نے کچھ دیا، بہت زیادہ دیا حضور نے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں. اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے، یہ دربے نہیں ہے، یہ در بے بہا دیے. در علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے. یہ بھی دیکھیں نا، فاضل بریلوی کا کلام ہے نا، ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے.
دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں. اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے. تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. تو وہ پتا کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. میں نے سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی اشارے پہ، گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے، تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ 100 کا نوٹ دو. تو 10 بھی کھول ہی دینے آکی دل ہے پورا دے نا، جو تو 100 لابنا ہی ہوتا لے لے. تو بھائی کو چھیننے آیا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، فرمایا میں تیری گردن اتار دوں گا. میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ. حضور گھر لے گئے. ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا. سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا. اس کی جھولی بھر گئی. جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا، آپ کو میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے. حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں، حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے. محبوب نے سلایا گھر میں. فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے؟ وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا. تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا، یہ لفظ ہیں طبرانی کے، جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی، تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے. جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. ان کے کلیجے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ، یار یہ کون سا دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا؟ یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی او آر پی او تو با اختیار ہو اور محمد اور علی اتنے بھی با اختیار نہ ہو؟ یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے ہیں؟ کون سا رنگ؟ تم یہ تو بتا رہے ہو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، خبردار لوگ ڈرتے ہیں، اور کہہ رہے ہو نبی کے پاس قوت ہی کوئی نہیں ہوتی. اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں کو. اور یہ وہ رنگ ہے جس کو خود میرے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے. صبح فجر کا وقت حضور اس صحابی کو لائے مسجد میں. اس غلام کو، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، ابھی سمجھ نہیں تھی. حضور لائے تو فرمایا رات جو میرے ساتھ بات کی تھی ذرا میرے غلاموں کے ساتھ بھی کر دے. تو وہ صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے یار میں نے جتنی تعریف سنی تھی نا، رسول پاک کو بڑھ کے پایا ہے. کیا حضور کی سخاوت ہے کہ یہ تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں. اب ذرا ایک بات پہ غور کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو صحابہ خوش ہو رہے تھے. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ سمجھ لینا میرے بھائی. حضور فرمانے لگے میرے غلاموں، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اسے نیزے مار رہے تھے، قابو کرنا چاہتے تھے، اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی، مالک موجود نہیں تھا، وہ بے قابو ہو گئی، پاگل ہو گئی، لوگ پکڑتے قابو نہیں آتی. کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا. پھر وہ مالک آ گیا، پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا، چونکہ اونٹنی میری ہے. میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اپنی اونٹنی کو دکھایا. وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی. مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا، چارہ بھی کھلایا، اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور پھر اسے باندھ دیا. لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ، اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. یہ مجھے آتا ہے طریقہ، اس کو سنبھالنا کیسے؟ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. مجھے طریقہ آتا ہے سنبھالنے کا. یہ سنیں اللہ کو سنیں جی. اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب دیکھیں نا، پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کرنا آ جائے. پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا، اسے واپس کیسے لانا ہے.
وہ گھائل نہ کرے، وہ لوگوں کو قائل کرے. وہ یہ نے کہا جا دوڑ جا، تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے، بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا، جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا، آ جا بیٹھ جا. بھائی اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا، اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے. بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے. میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے. حضور کے غلام تھے، ظاہر نام تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں، یہ میرا پینڈو ہے، یہ میرا دیہاتی ہے. اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا پینڈو کہہ دیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں مینو آنکھوں یار کھول کے سارے پینڈو، میں بھی پینڈو جی، میرے ابا جی بھی، میرے دادا جی بھی. اصلاً نسلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے. اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے. تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے. یہ جتنے شہر آباد ہیں پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے. پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا بات ہے، مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے، کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے نا. او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا، تیری صرف سڑک کچی ہے تو سب سے نیچا ہو گیا ہے. تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے. تو اس طرح بھی تو غور کرنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور درویشوں نے کہا تھا دیش اپنے دیا واللہ نالو، تم بے لالا کھائیے، امی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. او بھائی یہاں رہ. وہ صحابی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پینڈو ہے، میں اس کا شہر. وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے. کئی پوچھتے کھانا کیا ہے، سویرے کیا کھایا تھا. اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہے استاد جی سویرے کا کھایا تھا، میں کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے، جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے. میرے نبی کریم مسکرا مسکرا کے جواب دیتے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا انوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5000 کا نوٹ پہلے نکال گیا، پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری، پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا، جمعراتی سویرے 10 بجے اڑا سے، تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں. کیا تماشا. اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے، مجبوری جو ہوئی ہو جاتی. میں لاہور میں تھا، بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی، تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائخ کے مریدین کے مخصوص حلقے بھی موجود تھے. تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے نا اپنے رخشوں پہ لکھایا ہوا ہے صاحب میرے پیر کی دعا ہے. تو لوگ بڑا تاثر لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رخشہ ہی ملا ہے، تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں. تو میں نے کہا چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں، کیونکہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں رخشے پہ نہ لکھوائے. پیر صاحب تو اپنی پراڈوں پہ لکھوائیں نا کہ سب میرے مریدوں کا نذرانہ ہے، ان کو منع کر دیتے ہیں. اور آپ سے شکوہ ہے، آپ سے شکوہ ہے، یہ جو آپ کو 40 سال مصلی پہ کھڑے رہ کے امامت کراتا ہے یہ کبھی پیر نہیں بنتا، حالانکہ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہے، نبی پاک کے ممبر پہ کھڑا ہے. میں نے کہا تھوڑی خشکی ہے تو کچھ باتیں سخت بھی کروں گا. میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، روز اپنے پیر کی کوئی نہ کوئی کرامت سناتا. تو ایک دن گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا بھائی کا، کوئی طلاق کا معاملہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے آ گیا. کہنے لگا حضرت جی وہ طلاق کا مسئلہ بتائیں. تو میں کہا پیرانو پوچھ. کہنے ہونا نہیں ہوندا. تو میں کہا جیل نے پھر کرامت تو روز نہیں تیار ہوتی ہے. بانج علمو جو کرے فقیری او جاہل مرے دیوانہ ہوں. میں کافر نہیں آکے، حالانکہ سلطان باؤ نے کافر کہا، تو میں حالانکہ اتنی بات نہیں کر رہا جتنی وہ کہہ گئے. خیال کریں تھوڑا سا، ہم نے تو استحسان کیا. یہ مدرسے کے بچے نا عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے، یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے نیچے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اسی کی گردن پر کھالیں بھی رکھی ہوتی. یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے. یہ تو استحسان کیا آپ نے، حد کر دی. بہت سارے شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا تو شادی ہوگی.
میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 40 سال فقہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا، اور ان فراڈیے پیروں کو اور بے شرع نعت خانوں کو اور جاہل خطیبوں کو آپ نے رئیس اعظم کر دیا۔ کبھی اس دکھ کو سنو گے تو میں سناؤں گا، آپ لوگوں نے حد کر دی۔ یہ ربیع الاول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو۔ جو آپ کو ہر جمعے رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے۔ کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ ہم تو سوٹ دیتے ہیں قاری صاحب کو 27ویں رات کو، اسی 27ویں کو دیتے ہو نا، تاکہ نہ کوئی درزی پکڑے نہ کوئی سی کے دے، وہ پہننا نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو جائے، اس لیے 26ویں روزے دیتے ہو۔ ان کی قدر کرو۔ آستانے ہر گاؤں میں بہت بڑا گنبد دربار کا تو نظر آتا ہے، پر مدرسے بے آباد ہو گئے، مدرسے خدا۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوتاہیاں آئی ہیں، پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو۔ ایک محتمم صاحب تنظیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا آج تک۔ طالب علم میں بڑا نیک ہوں، تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں کہ والا تقوی چھوڑ دیں، سویرے سے مدرسے کا ہی کھانا کھائیں تاکہ پتہ چلے مدرسے میں پکتا کیا ہے، آپ صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آئے۔ بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد پر، اصل وہ صحابی آیا کرتے تو نبی پاک کو وسایا کرتے، اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے، حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا آج تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی۔ وہ کبھی کبھی آتے، کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے، اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے، یہ بخاری ہے۔ اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی، تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے۔ وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے خرید کے، حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے، میں ادھار لایا ہوں۔ تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کا سونے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا، حضور اس کے پیسے دے دے، میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی، فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، پیچھے سے۔ کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ، کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ چوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، ذرا بوجھ نا، یہ اخلاق ہے۔ پینڈو ہے، اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بھلا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ بوجھو تو کون ہوں، حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتا چلتا ہے میرے رسول گزر گئے، یا رسول اللہ مجھے پتا چل جاتا ہے، مجھے پتا ہے آپ کون ہیں۔ میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے۔ مسکرا رہے تھے سارے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا حبشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا، حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ بس میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا حضور؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا، میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی ہے، رب کی نظر میں تو بڑا۔ او بھائی تو دیکھ نا تیرا اندیا، میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سا، وہ اکثر آتا ہے تو بچوں سے پوچھتا پیر صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتا کوئی نہیں ٹھہر کے ملیں گے، کہتا نہیں کام بتاؤ، نہیں انہوں نے دسنا، میں تو نہیں دسنا،
وہ اس جمعے بھی آیا تھا تو کچھ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے. جب لے کے جاتا ہے کہتا ہے گم ہو گیا حضرت جی نیا دے دیں. ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس میں اس کو کہا کوئی چمڑے کے اندر اس کو لگا دو, تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو تو وہیں بھول آیا, کسی اور کام نکل گیا, واپس آ گیا میرے پاس. کہندا تعویذ اوتھے بھول گیا تسی نواں دے چھڈو. میں کہ اودوں جا کے پوچھو تے کول ہی ہوگا. کہندا جو انہیں گواتا ہویا تے مینوں پھر پھیرا پائے گا, تو آپ ایک اور دے دیں. میرا کچھ نہیں جاتا, آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا, وہ سادہ ہے, وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی, وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کبھی ملمہ سازی نہیں کرے گا. وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا. یار ان دیہاتیوں سے, ان پڑھوں سے, غریبوں سے, ان لوگوں سے جو سادے ہیں جنہیں نہیں آتا کچھ بھی, ان سے کون گزارا کرے, کون ان کی بات سنے گا, کون ان کے قریب جائے گا, کون ان کے دکھ سنے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پگلی عورت, پاگل بی بی آ گئی نبی پاک کے پاس. پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے, نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں 5 لاکھ لوگ, اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے. اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا, اپنوں نے وقت نہیں دیا. یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے, پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا. یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا, لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا. دکھ نہیں کسی نے پوچھے. بہن آ کے روئی کے گھر میں بڑی تانگوں پر. بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں, میں تیری کہاں سے سنوں. وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا, بھائی بھی نہیں سنتا. ہم نے اشک نہیں پوچھے, پیار نہیں کیا, ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا. سن لو, میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دے نا, شاپنگ کر لے, 1 لاکھ روپیہ. تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا, ساری دنیا ہی دیتی ہے, تو انوکھا نہیں. لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا, تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ, اور سہیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے, کبھی نہیں بھولا. تیرا ایک ٹیلی فون تیری بہن ساری رات دیکھے نا. اسے یہ نا معاشرے میں بڑی ساری, حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ حضرت حلیمہ کی, تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس, تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے, فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ, میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا, تو یہیں رہ جا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے, اسے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا, پر جب بہن نے کہا نہ چھوڑ دے, اور میں کوئی مشورہ نہیں, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا, کون بات سنے گا, کون دکھ کسی کے. پگلی بی بی, پاگل عورت. دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا, وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا. میں بڑا مصروف آدمی ہوں, مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی, پاگل. حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی, کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور چھوڑیں, یہ تو دیوانی ہے, ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے, فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے تو باتیں, کیا بات ہے بتا. کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی, میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئی, نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں, مجھے روڑے مارتے. فرمایا میں کہہ دوں گا, اب نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا, میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی, صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے, یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا, دیر تک.
کبھی ہنستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھول کے باتیں سنی, کھول کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا, جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا. یار یہ حسن ہے, یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں, میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم ایل اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا, ہمیں کیا لگے. تو کون پھر اس کا ہاتھ, ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا, سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے. اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا, وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک تو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا, بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا, مکے میں لا کے بیچتا, مدینے میں لے جا کے بیچتا, طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا, منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا, مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جال مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا, اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جال کو پسند آ گئے, سودا ہو گیا, اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے, کل آ کے پیسے لے جانا. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس, کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا, پیسے, کہنے لگا نہیں کل آنا. ہوٹل ہوتے نہیں تھے, مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا, میں فٹ پاتھ پہ سوتا. جو چند کھجورے اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی, گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے. میں بڑا مجبور ہوا, تھک گیا. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے, کہنے لگا کل آنا. میں نے ذرا دبا کے بات کی, میں نے کہا یار میری کوئی پپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں, غریب آدمی ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے, بھاگ جا. یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں, اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. جب کسی کی اصل راز ہی ڈوب جائے کہتے ہیں میں کانپنے لگا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں, تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے ہیں میں وہاں گیا, ابو سفیان تھے, ابو لہب تھا, عتبہ, طیبہ, شیبہ, ابو المختری, اخنس بن شریک, سب بیٹھے. میں نے جا کے کہا یارو میں بنو آراش کا رہنے والا ہوں, چھوٹا سا تاجر ہوں, 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں, وہ پیسے نہیں دیتا. کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کہ کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا, طاقت ہے کسی کی نام لے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے, تو بڑا گنڈا ہے, تو بہت بڑے بدماش کے پاس ہونا چاہیے, وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے, کبھی نہیں ملتے. فرماتے اب میں کانپا, اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگی, اب میرے آنسو چھلکنے لگے. تو ایک شخص نے نا مذاق کیا, ادھر دیکھیے گا میری طرف, مذاق کیا. کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے, نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم. تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اس نے نا مذاق کیا, کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے ہیں اس نے مذاق کیا, باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا
نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے. تو کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا. فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا, پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی, رخ میری طرف پھیرا, 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو. 2 جملے. پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو. فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے, چھم چھم. اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا, کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا, ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے. وہ شاعر اردو کا ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی, ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے, چھپ چھپا کے روئے. فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو. کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا, یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا, مجھے تبکی دی. فرمایا چپ کر, روتا کیوں ہے, جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. کیا کہا بریلی کے امام نے, فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, جاؤ اعلان کر دو, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا. نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر, جیسے تو کہے گا ہو جائے. کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے, سرکہ کھلایا, کھجوریں دی, دودھ پلایا, میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا, میں نے راج راج کے کھایا. کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی. اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. سارا علاقہ کسی اور طرف ہے, شہر کسی اور طرف ہے, پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے. حالات نہیں ہے اس وقت کے حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, پر حضور حق کے ساتھ ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے. ابو جال پیسے نہیں دیتا. فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے, دے گا پیسے, کیوں نہیں دینے پیسے. دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں. وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر, اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی. اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا. اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافر پہ سخت اور آپس میں رحم دل, یہ اصول ہے مومن کا. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے, دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ. اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی. ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی, امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا جو سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے, تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں. تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس, چودھری صاحب کے پاس. تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں. پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں. وہ غریب باہر بیٹھا ہے. پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو, وہاں کیسے جانا ہے. وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا, رب بے وارثا کر کے مار دائی. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, اونے تاجاں والے در در رولے, تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے. او سجنا کسے نو کارا مل دائی, کوئی کعبے او خالی آوے, ڈھار اس کی بے نیازی سی. اور بڑے بڑے حاجی نمازی, ناراض نہ ہونا میری بات, بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں. بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا, کہنے لگے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو,
فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو او کچھ دسو تے سی بلے شاہ ایک ہی کیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دینے کیوں نہیں ہم حق کے ساتھ حضور ساتھ چلے تو شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے وہ تو بڑا گنڈا ہے اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے وہ تو بڑا بے حیا ہے لیکن کہتے ہیں سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی کک سواد نہیں مشری اندر اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں اینا ساریاں شہواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 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 سنے کہتے ہیں حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دستک دی ابو جال دروازے پہ آیا اور جب اس نے آ کے پوچھا نا کیا بات ہے کیوں آئے تو کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا پھر اعلیٰ حضرت بولے فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے غضب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غضبناک ہو فرمایا نظریں اٹھی اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون چھوڑ کے چودھری بننا چاہتا ہے ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا انہیں برا کہہ کے چودھری بننا چاہتا ہے یہ تیری سرداری ہے یہ تیرا کمال ہے اس پردیسی کے پیسے دبا گیا لا پیسے اس کے اس نے ہاتھ باندھ دیے کہنا جی میں ہونی لے آیا جی دوڑا گیا اندر سے میرے رسول پاک کو اللہ نے روب عطا فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوتا یہ اللہ نے روب دیا محبوب پاک ابھی لایا جی دوڑا گیا گھر سے پیسے لایا میرے کریم رسول نے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا حضور نے پیسے اسے دیے اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے حضور نے دیے تو خوش ہو گیا دیکھو میرے محبوب کا کمال یہاں کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کہ اب روز میرا شکریہ ادا کر چونکہ میں نے نیکی کی ہے محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو تو کہے تو جاؤں کہے تو جاؤں بیچارہ رو پڑا کہنے لگا محبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے اس عظمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا محبوبہ وہ شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے آپ کا نام حضور نے فرمایا نام چھوڑ تجھے تکلیف ہوگی یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے تو بس یہ پیسے رکھ حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا یہ معاذ اللہ جادوگر ہے ساحر ہے اس نے ہاتھ جھٹکا کہنے لگا دفع ہو جا تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے یہ چالاک لوگوں کا زمانہ ہے آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں میں تو چالاک لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے بھولے بھالے لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو دنیا بڑی تیز ہے کبھی دھوکہ نہ دیجیے گا اگر آپ کسی کو شیشے میں اتاریں گے تو وہ آپ کو شیشی میں اتار لے گا اب نہیں دور رہا اب آپ جو ہیں آپ سچی ہم نا تھوڑا تھوڑا جھوٹ کی بنیاد بناتے ہیں میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ جب بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے تو لوگ فرنیچر بھی کسی غیر کا منگوا کے رکھ لیتے ہیں وہ برتن بھی ادھار کے لا کے رکھتے ہیں تو آپ نے کیوں جھوٹ کی بنیاد پہ رشتہ قائم کیا کیوں کیا رشتہ قائم کہا تو یہ جاتا ہے کہ لڑکے والے لالچ کرتے ہیں لڑکے والے لالچ کرتے ہیں جہیز مانگتے ہیں لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکی والے کچھ لالچ کا ماحول بھی بناتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کار دینی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بنا ہوا ہے لڑکے کی والدہ کو سونے کی بالیاں بھی ڈالے گا کیوں رشتوں کی بنیاد ہم جھوٹ پہ رکھتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے جھوٹ کی بنیاد ایک دفعہ جب کوئی آدمی جھوٹ بول لیتا ہے تو پھر وہ بات طے ہو جاتی ہے پھر وہ بہت سارے سچ بول کے بھی جھوٹ کو چھپا نہیں سکتا آپ سچی بات کریں
ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت عطا فرمائی کہ تم حبشہ کی جانب ہجرت کر لو، بہت سارے لوگ اب ستانے لگے، تو یہاں سے جب مسلمان حبشہ کی جانب تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو قریش مکہ نے وہاں بھی لوگ بھیج دیے کہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ تو نجاشی کہنے لگا کہ میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، دوسری جماعت کا، دوسرے گروہ کا، دوسری پارٹی کی بھی بات سنوں گا۔ اس نے باتوں کو سنا تو پھر اس کا خیال یہ آیا کہ میں کوئی باہر سے کسی آدمی کو بلا کے پوچھوں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں دشمن تھا اور میں مخالفت کرتا تھا، تو فرمانے لگے کہ میں ان دنوں تجارت کے لیے حبشہ گیا ہوا تھا، تو اس نے کہا ڈھونڈو کوئی آدمی اگر مکے سے آیا ہوا ہے، مجھے وہ ڈھونڈ کر کے لے گئے، تو اس نے بہت ساری باتیں مجھ سے پوچھی نجاشی بادشاہ نے۔ تو انہوں نے ایک سٹوری بنائی ہوئی تھی، قریش مکہ نے، ہر بندے نے ایک سٹوری بنائی ہوتی ہے نا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی، بنائی ہوتی ہے نا۔ دکاندار کہتا ہے کہ گاہکوں کا کیا بتاؤں آپ کو، وہ تو بغیر پیسے کی چیزیں خریدنے آتے ہیں، اور گاہک کہتے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں، ہم تو ایک جیب میں پیسے لے کے گئے تھے پر دکاندار نے دوسری سے بھی نکال لیا۔ ہم نے اپنے اپنے حق میں اور دوسرے کی مخالفت میں سٹوری بنائی ہوتی ہے۔ سٹوری خواتین وہ والی حدیثیں یاد کر لیتی ہیں جو عورتوں کے حق میں آئی ہیں، تو سناتی ہیں، کہتی ہیں کل وہ بیان سنا تھا جس میں مولانا کیا کہہ رہے تھے، تو مرد بھی کہتا ہے تم نے وہ والی حدیث نہیں سنی کہ اگر خدا کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو پھر خامد کو سجدہ کرایا جاتا۔ اپنی اپنی ہم ضرورت کی چیزیں نکال لیتے ہیں۔ اہل مکہ نے بھی کچھ سٹوریاں بنائی ہوئی تھیں، وہ سٹوریوں میں بڑی جان ڈالتے تھے، ایموشنل کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھو جی، اور وہ لوگوں کو اشتعال دلا جی آپ کے ابا کو گمراہ کہتے ہیں مسلمان، یہ کہتے ہیں آپ کا ابا بدھ پوجتا تو وہ گمراہ تھا، وہ تیرے دادا کو برا کہتے ہیں، یہ ایموشنل کرتے ہیں۔ دیکھیں جی اچھے بھلے رہ رہے تھے، اکٹھے چل رہے تھے، ایک نئی بات چھیڑ دی، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا۔ اور ہمارے جو لوگ بھینسیں یا گائیں پالتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پوچھا جائے کہ تمہارے پاس کتنی گائیں بھینسیں ہیں، تو مطلب ہوتا ہے کتنے آپ کے روپے ہیں۔ اگر 4 لاکھ کی بھینس ہے اور 20 بھینسیں کسی کے پاس ہیں تو 20 لاکھ روپے کا وہ۔ اسی طرح یہ جو غلام ہوتے تھے یہ خریدے جاتے تھے، تو گنا جاتا تھا کہ اگر 15 غلام ہے تو پھر اتنے لاکھ کا مال اس کے پاس پڑا ہوا۔ وہ دیکھو جی، وہ کہتے ہیں غلام چھوڑ دو۔ تو یہ ان کی سٹوریاں تھی، وہ کہتے ہیں وہ میں نے ساری سٹوری آ کے نا تو نجاشی بادشاہ کو سنائی، اور میں نے پوری کوشش کی معاذ اللہ دین کے انہیں خلاف کرنے کی۔ تو نجاشی نے بڑی باتیں پوچھی، بڑی باتیں سنی۔ آخر میں نجاشی کہنے لگا سردار ایک بات بتائیں کہ وہ جس محبوب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کیا کبھی، یعنی کبھی ایسا بھی ہوا ہے انہوں نے بچپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کہہ دوں بولا ہے، کیونکہ مخالفت جو کر رہا تھا۔ تو پھر میرے دل میں خیال آیا ابو سفیان تو انہیں جادوگر کہے گا تو شاید معاذ اللہ کوئی مان جائے، شاعر کہے گا تو شاید تیری بات پہ کوئی کان دھرے، اور تو یہ کہہ دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا، یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں۔ ان کا سچا ہونا اتنا ظاہر ہے، اتنا ثابت ہے، اتنا اعلیٰ کہ کبھی کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا، میں نے کہا وہ میرے بھتیجے لگتے ہیں رشتے میں، میرے سامنے پیدا ہوئے، ان کی کن پٹیوں پہ بال میرے سامنے سفید ہوئے، مخالفت اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، پر اس کریم محبوب کی زبان سے جو بات بھی نکلتی حق اور سچ ہی نکلتی۔ انہوں نے کبھی جھوٹ، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ باتوں میں بڑا مزہ ہے، جھوٹی باتوں میں بھی مزہ ہوتا ہے، لیکن کبھی سچ کا بھی مزہ لے کے دیکھیں۔ 2 ٹوک ہونے میں بھی بڑا ہی مزہ ہے، 2 جملوں میں کھری بات کر دینے میں بھی بڑا ہی مزہ ہے، بڑا سا اس ذائقے کو بھی کبھی محسوس کریں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بات طے ہے، مخالفت اپنی جگہ، پر وہ ہیں سچے۔ تو کہتے ہیں نجاشی نے کچھ بھی نہ کہا، رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا اور جانے لگا۔ تو میں نے کہا بادشاہ اتنی باتیں تو نے سنی، اتنے جواب لیے، رزلٹ کا اعلان بھی تو کرنا، نتیجہ کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگا نتیجہ تو خود بخود نکل آیا ہے،
جس بندے نے 40 سالوں میں کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اگر ان کی باقی باتیں سچی ہیں تو یہ بھی سچی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں کسی آدمی سے ہم نے 2-4 لاکھ روپیہ لینا ہونا تو بیچارہ صرف 15 دن کے لیے عمرے پہ جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں پہلے میرے پیسے دینا پھر جانا، اور اگر وہ کرائے کا مکان والا ہو اور وہ جانے لگے تو سامان رکھ لیتے ہیں لوگ، پہلے پیسے دو۔ لیکن آپ بندوق لے کے اس آدمی کو قتل کرنے چلے جائیں جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں، یہ ہوتا نہیں۔ سارے مکے کے لوگ تلواریں لے کے آ گئے، رات کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، حضور کو شہید کرنا ہے۔ یہ میری بات کو خاص توجہ سے سنیے گا۔ تو وہ جو آئے تھے نا شہید کرنے کے لیے، جو یہ ارادہ لے کے آئے تھے شہید کرنا ہے، ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے، اکثر لوگ، یعنی 2-4-5 نہیں، وہ چونکہ ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار لے کے منگایا گیا تھا تاکہ اگر حضور کو معاذ اللہ شہید کیا جاتا ہے تو کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ تو ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو تلواریں لے کے آئے تھے، پر ان کی امانتیں ابھی بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس پڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں تلواریں۔ یہ ذائقہ محسوس کریں دین کا، یہ ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی کسی اور جگہ کہ وہ تلواریں ہاتھ میں لیے آ گئے، لیکن ان کی امانتیں حضور کے اجرائے نور میں پڑی ہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کا بھی ذرا طریقہ محبت دیکھیے گا۔ سرکار نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جائیے۔ حضور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، حضور اپنے لیے نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بچوں کا پیچھے خیال کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ پیچھے کچھ معاملات ہے لینے دینے کے وہ سمیٹ لینا، یہ نہیں فرمایا کہ جائیدادوں کا، بلکہ حضور فرمانے لگے علی سو اس لیے جاؤ کہ لوگوں کی امانتیں پڑی، سویرے وہ امانتیں لوٹا کر تو مدینے آ جانا۔ میرے بھائی، ایم این اے کا امیدوار تقریر کر رہا ہو، ایم این اے کا امیدوار، اور اس کے ووٹر نے، سپورٹر نے اس کی فوٹو والا کارڈ اپنے یہاں چپکایا ہوا ہو، اور وہ ووٹر جو ہے وہ باہر کھڑا خوش گپیوں میں مصروف ہو، تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ آپ کا کینڈیڈیٹ تو اندر تقریر کر رہا ہے، سنتے کیوں نہیں؟ تو وہ ہے سپورٹر، اس نے اس کی فلیکس کے نیچے اپنی فوٹو بھی لگوائی ہوئی ہے، لیکن اس سے کہا بھی اس کی تقریر سنو تو کہتا مجھے پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، سارے اس نے کرنا کرانا ہے کچھ نہیں۔ جب قوم اس نہج تک پہنچ جائے کہ ووٹر اور سپورٹر بھی کہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور جب جھوٹ اتنا عام ہو جائے کہ بہت بڑا لیڈر بھی بات کر کے کہے کہ وہ تو سیاسی بیان تھا، تو قوموں کا تو کچھ بنے گا نہیں بنے گا، لیکن آپ کی روحانی زندگی، آپ کی اخلاقیات، آپ اپنے آپ کو کیسے جواب دیں؟ جھوٹا آدمی تو اپنے آپ کو جواب نہیں دے پاتا، وہ تو کس طرح سوتا ہے، وہ غلط بات کر کے وہ کس طرح چین لیتا ہے۔ اخنس بن شریک ابو سفیان سے، اور ابو سفیان اخنس بن شریک سے باتیں کرنے لگے، ہجرت کی رات کہنے لگے، ابو سفیان کہنے لگے سنا ہے اخنس تیرے بھی پیسے حضور کے پاس پڑے ہیں، تو تلوار لے کے آ گیا تو پیسے تو وصول کر لینے تھے، اگر وہ شہید ہو گئے تو تیرے پیسے کیسے ملیں گے؟ تو اخنس بن شریک بولے، کہنے لگے ابو سفیان زیادہ باتیں نہ کر، پتہ تجھے بھی ہے اور خبر مجھے بھی ہے، ماننا نہ ماننا اپنی جگہ پہ ہے، پر یہ تو طے ہے نا کہ اگر وہ شہید ہو بھی گئے تو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، ہماری امانتیں ہم تک اتنا وثوق، اور ابھی کلمہ نہ پڑھنے والوں کو، اور یہاں آپ یقین کریں کہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن کیمرہ بھی دیکھتا جا رہا ہے اور کرنے والے اپنا کام بھی۔ اور بھئی ہمیں کیمروں کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لیکن اس کے باوجود دیانت والا معاملہ، سچ والا معاملہ، سنیے گا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، جناب صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی، بڑا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹی کو رات کو اکیلے میں کہیں بھیجنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکہ بچی چلی جائے تو باپ وہ تو سمجھتا ہے کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، آسمان چھت سے اتر گیا، بیٹی باہر نکل گئی اور رات کو اور اکیلی، لیکن محبت بڑے بڑے امتحانات لیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جوان بیٹی کی ڈیوٹی لگائی، بیٹے میں غار ثور میں لے کے جا رہا ہوں نبی پاک کو، تو باسی کھانا نہیں ملنا چاہیے، میرا بیٹا تازہ کھانا پکا کے۔ یار جوان بیٹیوں کی بھی اس طرح ذمہ داریاں لگتی ہیں،
اتنا درد، اتنا پیار. آج جو حاجی جاتے ہیں نا غار ثور پہ، وہ صبح صبح جاتے ہیں اور 4-5 جگہ چائے پینے کا، پانی پینے کا بندوبست ہے، پھر بھی حاجی واپس آتا ہے تو بڑی ڈینگیں مارتا ہے. میں چلا گیا تھا، چڑھ گیا تھا غار ثور، اور راستہ بھی اب بنا ہوا ہے. اور اس زمانے میں جب کوئی راستہ نہیں اور جانا بھی رات کو ہے، جب کافر سو جائیں، جناب اسماء فرماتی میں کھانا پکایا کرتی. ایک رات لے کے گئی، اگلے دن دوپہر کے وقت کھانا پکا رہی تھی. میں معمولی باپ کی بیٹی نہیں تھی، میں سردار کی بیٹی تھی. کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. لیکن فرماتی میں اندر کھانا پکا رہی تھی، میرے دروازے پہ شور ہوا. باہر گئی تو ابو جہل کئی لوگوں کو لیے کھڑا تھا. اسماء کہاں گئے ہیں تمہارے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے؟ سنو، ایک خاتون کی بات کر رہا ہوں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرمانے لگی کہ میں بڑی مشکل میں آ گئی. مجھے پتا تو تھا نا وہ دونوں کہاں ہیں، تو اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے خبر ہے تو یہ تو جا کے پکڑ لیں گے، حضور کو تکلیف دیں گے. اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے کی شریعت اجازت ہے. اب مجھے وفا بھی بچانی ہے اور دین بھی بچانا ہے. اب تو خیر لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل لیا ہے. اب لوگوں نے جھوٹ کا نام، اب کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا. آپ صاف کہیں جھوٹ بولا تھا، موٹی سی بات ہے. اس کا نام ہی بدل دیا. غیبت کا بھی نام لوگوں نے بدل دیا، اب اس کا نام گپ شپ رکھا ہے. آؤ ذرا گپ شپ کریں، صاف صاف کہیں کہ محلے کے کئی لوگوں کی پگڑیاں کھولنی ہے، کئیوں کی عزت اتارنی ہے. گپ شپ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے قرآن و سنت تو ڈسکس کرنا نہیں، ہم نے تو یہی کرنا ہے جب بیٹھنا ہے، الا ماشاء اللہ. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہاں گئے تیرے والد حضور کو لے کر کے؟ تو اب میں دوراہے پہ کھڑی ہو گئی. جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت کا کیا کروں، سچ بتاتی ہوں تو وفا. اس نے جھڑک کے پوچھا، اور مجمع ہے اور میں اکیلی ہوں، بتاتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ جناب اسماء کہتی ہے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے وفا بھی بچانی ہے اور دین بھی بچانا ہے، میں نے شریعت کو بھی قائم رکھنا ہے. جتنی ہمت تھی میں نے اکٹھی کی، کیونکہ میں صدیق کی بیٹی تھی، اکٹھی کی. اور میں نے کہا ابو جال سن، پھر تیرے اندر جتنی طاقت ہے تو اتنی لڑا لے. مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں. مجھے خبر ہے، پر میں تم ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کہا مجھے پتا ہے پر میں تمہیں جھوٹ نہیں بول سکتی. تو اب جب آدمی ہار جاتا ہے نا تو پھر وہ یا تو معاذ اللہ گالی دیتا ہے یا ڈنڈا چلاتا ہے. ابو جہل ہار گیا، ایک خاتون کے سامنے، ان کے سچ کے سامنے ہار گیا. اس نے ایک تھپڑ مارا. آپ فرماتی کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، میرے ابا ناز اٹھاتے تھے. جب تھپڑ مارا تو میں زمین پہ گری، پتھر میرے کان سے لگا تو بالی تھی، کان پھٹ گیا. لوگوں نے اس کو پکڑا، چلو عورتوں کے منہ لگتے ہو. اسے لوگ لے گئے، پر میں اسی حال میں اٹھی، چہرے پہ کپڑا لپیٹا اور میں نے روٹی پکائی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. کہتی اسی طرح کھانا پکایا. رات طرح میں نے آج اور گہری ہونے دی. کھانا لے کے غار ثور میں جب میں پہنچی تو چراغ جلایا. تو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی دور رہتی ہو تو وہ تو ٹیلی فون پہ ٹھیک بات نہ کرے تو ابا سو نہیں پاتا کہ آج صحیح بولی نہیں، خدا جانے کیا معاملہ ہے. فرماتی ہیں میرا لپٹا ہوا منہ دیکھا تو صدیق اکبر پریشان ہو گئے، بیٹے کیا ہوا؟ تو میرے جملے ٹوٹنے لگے. میں چھپانا تو چاہتی تھی پر باپ سامنے اور دکھ چھپ جائے. کہتی ہے میں نے کہا کچھ نہیں، آپ کھانا کھائیے، دیکھیے کیا پکایا. کہا نہیں بیٹے بتاؤ ہوا کیا. جناب اسماء کہتی ہیں جب حضرت صدیق اکبر کی تشویش بڑی تو حضور بھی بولے. فرمایا اسماء بتاتی کیوں نہیں، کیا ہوا، یہ کیوں منہ چھپایا ہے؟ کہتی ہے میں نے جو کھولا تو خون پھر بہنے لگا. میں نے عرض کی حضور اس نے پوچھا ہے میں کیا کرتی؟ آپ جھوٹ کو بڑا ناپسند کرتے ہیں، کیسے کہہ دیتی مجھے پتا نہیں ہے، سچ بولا ہے تو تھپڑ کھایا ہے. کہتی ہیں وہ جب میرا خون دیکھا تو ابو بکر صدیق بھی روئے، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. اور نبی پاک نے جو دعا فرمائی تو پھر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو. میں راضی. میرے دوستو
सच के रास्ते में, दयानत के रास्ते में, परहेजगारी के रास्ते में उन लोगों ने इतनी लंबी तकलीफें बर्दाश्त कर ली, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिया। गलत बात कभी उन लोगों की जुबानों पे क्या हो गया, हमारे करीबी हमें कहते हैं कि तू मेरे साथ भी सच नहीं बोलता। वालिद तड़प जाता है, वो कहता बेटे मैं तेरा बाप, मुझे सच बताया कर। अगर तू कहीं उलझ जाएगा तो तेरे दोस्त नहीं आएंगे, मुझे ही आना है, मुझे ही आगे बढ़ना है, मुझे सही बताया कर। हमने झूठ को इतना आम कर दिया है, गलत बयानी को इतना आम कर दिया है, और लिख कर झूठ बोलते हैं। लिख कर शादी कार्ड पे 2 बजे का टाइम लिखा है दोपहर का, और 4 बजे तक भी शादी तैयार नहीं हो रही। भाई आपने 2 को तो लिखा था ना, झूठ लिखा था क्या? झूठ लिखा था। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, मजहबी लोगों से कहता हूँ कि बाद नमाज मगरिब महफिल का क्या माना होता है कि आप बाद नमाज इशा तक उसे ले जाएं? आपसे चंद बातें कर दी हैं, इसका क्या मतलब होता है कि आप वो चंद बातों को इतना खींचें कि वो चंद 100 बातें हो जाएं? ये 2 शेर पढ़ने, तो अगर एक शेर को आप 10 दफा पढ़ेंगे तो फिर कितने शेर हो जाएंगे? सच बोलें, आप दयानत का मुजाहरा करें, आप उम्दा तरीके से अपनी। मेरे पास एक तालिब इल्म पढ़ता था, तो वो मस्जिद वाले ले गए तो कहने लगे ये 1-2 मिनट लेट आता है। मैंने कहा यार मैं इसको समझाता हूँ, और मैंने उनसे कहा कि इमाम के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपका इमाम है। तो वो तो चले गए, तो बच्चे का ख्याल था शायद हजरत ने मेरी हिमायत कर दी। तो मैंने उसे कहा बेटे आप मुसल्ले पे बैठ के कहते हैं कि कल फजर की नमाज 6:20 पे होगी, तो फिर क्या आप झूठ बोलते हैं? फिर 6:22 पे क्यों पढ़ाते हैं? कहा था 6:20 पे होगी, तो फिर 6:20 पे होनी चाहिए। तो जिंदगी में सच बोलें, दयानत का मुजाहरा करें, आप अच्छी बात करें, अच्छे जुमलों के साथ आप अपने वक्त को बिताएं, अच्छा और खूबसूरत जिंदगी में आप रवैया इख्तियार करें। जब आप सच बोलते हैं तो फिर इसका माना यह है कि आप सामने वाले के साथ पूरा वफादार रहना चाहते हैं। जब आप सच बोलते हैं तो फिर बहुत सारी बातें। एक सहाबी थे हजरत हातिम बिन अबी बलता रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो गलती से खत लिख बैठे थे कुरैश मक्का को। सूरह मुमताहिना आप पढ़ेंगे ना 28वें पारे में, तो उसकी तफसीर में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। खत लिख बैठे थे, उनका ख्याल था कि मैं उनके साथ तो ये एहसान कर दूं ताकि वो मेरे बाल बच्चों का ख्याल रखें। जब हुजूर ने पूछा कि ये खत आपने लिखा है, तो 2 हरफी बात की बिल्कुल सच बोला। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने लिखा है। जब सच बोला तो फिर अल्लाह करीम ने कुरान मजीद नाजिल करके गोया उनकी माफी का ऐलान फरमाया। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक जंग के मौके पे नहीं जा सका था, बहुत सारे मुनाफिक भी नहीं गए थे। तो जब हुजूर जंग से वापस आए तो मुनाफिकीन ने झूठ बोले। किसी ने कहा मेरी बेटी बीमार थी, किसी ने कहा मैं तकलीफ में था। कहते मेरे भी दिल में ख्याल आया बहाना कर दूं, फिर सोचा किसके सामने करूंगा। वअल्लमा कमा लम तकुन तअलम, जिनको अल्लाह ने इल्म के खजानों की कुंजियां दे रखी हैं। कहते मैंने सच कहा हुजूर, सुस्ती हो गई थी, भूल गया था। कहते हैं जो झूठ बोल रहे थे वो बच गए, मैंने सच बोला तो हुजूर नाराज हो गए। फरमाया बीवी बच्चे भी मैके भेज दो, अकेले रहो। सजा मिली, 50 दिन किसी ने कलाम नहीं किया, लेकिन फरमाते हैं फिर पता है मुझे मिला क्या? अल्लाह ने मेरी तौबा का ऐलान कुरान पाक में फरमाया। मैंने सच बोला था। तो फिर कयामत तक जब लोग सूरह तौबा पढ़ेंगे तो काब बिन मालिक की सच का तज़किरा भी आएगा। सच बोलें, वक्ती तौर पर नुकसान भी होगा तो आपको देर पा अल्लाह नफा देगा। सच बोल के रिश्ते कायम करें।